بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آصف عنایت۔ آج ہم سیاست سے اور دیگر حوالوں سے ہٹ کر بات کریں گے، ان لوگوں کی آواز بنیں گے جن کی آواز کوئی نہیں سن پا رہا۔ ملک میں جو افراتفری ہے اس میں ادارے، معتبر ادارے، پرائیویٹ ادارے، سرکاری ادارے، مارکیٹیں اور ہر جگہ ایک انسرٹنٹی، بے یقینی کی صورتحال ہے۔ مہنگائی ہے، بے روزگاری ہے۔ جو شخص پہلے ہی بے روزگار ہو اس کی کوشش ہوتی ہے اور وہ امید کرتا ہے کہ میں کچھ کر لوں، لیکن جو روزگار پہ لگا ہو اور سرکاری روزگار پہ ہو اس کے مسائل ناقابل برداشت ہوتے ہیں۔ جو بندہ بے روزگار ہے وہ تو اپنے لیے کوشش کرتا ہے، وہ ایک راہیں اپنی زندگی کے لیے چننے کے لیے گھر سے نکلتا ہے، لوگوں سے رابطہ کرتا ہے۔ لیکن جو پہلے ہی روزگار پر ہو اور اس کو اچانک لیٹر پکڑا دیا جائے کہ آپ فارغ ہیں، جب انسان کے شکار پر تل جاتا ہے، جب انسان کے شکار کی ٹھان لیتا ہے تو وہ درندوں کو پیچھے چھوڑ دیتا ہے۔ ناظرین، پی ٹی سی ایل کے کوئی 250 ملازمین اپنی نوکری کر رہے تھے۔ ایک دن ان کو وہ آئے، انہوں نے کہا جی آپ فارغ ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ جب ادارہ اپنی ادارے کی ملکیت بدلتی ہے، جیسے کہ میرا خیال ہے کہ پی ٹی سی ایل کے 49% شیئرز اور بعض 33% کہتے ہیں، یا جتنے بھی ہوں، ایتیسلات والوں نے، ایتیسلات جو کہ یو اے ای کی کمپنی ہے، نے خریدے، باقی پی ٹی سی ایل کے پاس ہیں۔ اب اس میں اصلاحات کی ضرورت تھی۔ اصلاحات میں 2-3 چیزوں کو مد نظر رکھا جاتا ہے، جس میں ایک تو بجٹ کو کم کرنا ہوتا ہے، اپنی پرفارمنس بڑھانا ہوتی ہے، اور یہ سب طریقہ کار ہوتے ہیں۔ اور دنیا میں کہیں بھی ایسا نہیں ہوتا کہ ورکرز کو نظر انداز کر کے کوئی کمپنی ترقی کرے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اتصالات دنیا میں 5ویں، 6 یا 8ویں نمبر کی کمیونیکیشن کی کمپنی ہے جو اس فیلڈ میں راج کر رہی ہے۔ یقیناً یو اے ای کی ہے، اور اس کے جو مالکان ہیں وہ ویسے ہی ہم سب جانتے ہیں، بطور پاکستانی جانتے ہیں کہ وہ دیالو لوگ ہوتے ہیں، اور ان میں انسانیت کا جذبہ، ان میں جو بھی اس طرح کی خیر خواہی کی بات ہے وہ نسبتاً ہم سے زیادہ ہی دیکھی گئی ہے۔ اب ادھر یہ ہوا کہ 250 ملازمین کو فارغ کیا گیا، اور چند ملازمین یا افسران ان کی جگہ پر، یا جب نئے آئے، ان میں شعیب بیگ ہیں۔ وہ پہلے کسی اور ڈپارٹمنٹ میں تھے، شاید اس میں پی ٹی اے میں تھے۔ اس کے بعد عمران خان گورنمنٹ میں جو آخری سانسیں لے رہی تھی، انہوں نے اپنے لوگ اکاموڈیٹ کروائے، جہاں چلتی تھی چلوایا، تو شعیب بیگ صاحب کو انہوں نے ادھر اکاموڈیٹ کیا بطور چیف ایگزیکٹو ایچ آر۔ اب آگے انہوں نے اپنے پرانے ڈپارٹمنٹ کے لوگوں کو، دوست احباب کو اس میں اکاموڈیٹ کیا۔ خود میرا خیال ہے کوئی 27 لاکھ ان کی تنخواہ مقرر کی گئی، باقی جو انہوں نے رکھے وہ 5 سے 8، 12 اس طرح، اور اس کے علاوہ سہولتیں تھیں۔ اب ان لوگوں کو تو لاکھوں روپے، یہ ادارے کی مرضی ہے، وہ چاہے کروڑوں روپے دیں، لیکن آج کا سوال یہ ہے کہ جو 250 ملازمین ہیں، جن کے بقول ان کو بورڈ آف گورنرز یا بورڈ آف ڈائریکٹرز کی منظوری کے بغیر، یا جو ضابطہ کار تھا اس کے بغیر، ان کو نوکری سے یکسر فارغ کر دیا گیا، اب ان کی کوئی سننے والا نہیں ہے۔ ناظرین، 250 افراد کا مطلب ہے کوئی 1000، 1200، 1500 لوگ
کیونکہ ایک فرد کے ساتھ ہمارے ہاں 5 6 7 لوگوں کا رزق وابستہ ہوتا ہے۔ پھر اس ایج میں، جس ایج میں وہ نکالے گئے، کہیں اور نوکری کی ایج نہیں رہتی، کوئی پیسے نہیں ہیں کہ کاروبار کر سکیں۔ تو یہ کتنے دنوں سے میں چاہ رہا تھا کہ اس پر بات کی جائے، اور پی ٹی سی ایل کے اعلیٰ حکام تک، اتصالات کے اعلیٰ حکام تک ان کی آواز پہنچائی جائے۔ گو کہ اگر وہ عدالت سے رجوع کریں تو لازمی بات ہے ان کو ریلیف ملے گا۔ میں اس کو کرپشن نہیں کہتا، کرپشن کی عجب کہانی، غضب کہانی، یہ کاروباری باتیں ہیں، یہ ادارہ جاتی باتیں ہیں، لیکن یہ بہت ظلم ہے کہ ایک شخص جب وہ لاکھوں روپے اور ساتھ مراد، کاریں، تیل، سارا کچھ لے، اور دوسری طرف نوکری پہ لگا ہوا بندہ بالکل فارغ کر کے گھر بٹھا دیا جائے، تو کیا اس پر منو سلوہ اترنا ہے؟ کیا اس کو کوئی مدد دینے والا آتا ہے؟ سوسائٹی میں عزت نہیں رہتی۔ کئی تو ہوں گے ایسے جن کے بچوں کی شادیاں بھی قریب ہوں گی، کئی ہوں گے ایسے جن کے گھر بوڑھے بچے بیمار ہوں گے۔ تو وہ ایک سوسائٹی ہماری ایسی نہیں کہ ہر فرد اپنا بوجھ اٹھائے۔ ہر کسی نے کوئی نہ کوئی ایک آدھا خاندان کا جو فرد ہے نا، اس کے لیے وہ ضرور اس کی خدمت پر مامور ہوتا ہے۔ تو اس حوالے سے یہ ایک بہت بڑا پروجیکٹ ہے۔ اس کی وہ کیا کہتے ہیں اس کو، کیبل لینگ ہوتی ہے، اس کی کیبنٹ ہوتی ہیں جس میں 1000 نمبرز ہوتے ہیں، پھر اس کے ڈی پیز وغیرہ ہوتی ہیں، اس کی نئی وہ پورے علاقوں میں کیبل بچھاتے ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ کوئی بھی گورنمنٹ اب جب آتی ہے وہ اپنے لوگوں کو نوازتی ہے۔ کچھ نہیں تو وکالت کے پیشے میں اگر کوئی اپنے ہیں تو ان کو وہ سرکاری وکیلوں کے طور پر رکھ لیا جاتا ہے، کسٹم ٹریبیونل میں ممبر رکھ لیا جاتا ہے۔ جب وہ کنٹریکٹ ختم ہوتا ہے تو وہ بھی ساتھ ختم ہوتا ہے۔ یہ حکومتوں میں ایک لوگوں، سیاسی جماعتوں میں یا حکمران طبقوں میں یہ ایک پتہ پھینکا ہوتا ہے کہ بھئی یہ چیزیں آپ کو ہم دے سکیں گے۔ تو جن میں ہمت ہوتی ہے، جن کی قربتیں ہوتی ہیں، ان کو مل جاتا ہے۔ پی ٹی سی ایل ہو اور پی ٹی وی ہو، کوئی بھی ایسا ادارہ، اس میں گورنمنٹ اپنی پسند کے لوگوں کو، اپنے لوگوں کو اکاموڈیٹ کرتی ہے۔ اب یہ ادارہ چونکہ ایک سیمی پرائیویٹائزیشن کی طرف چلا گیا، پی ٹی سی ایل کے پاس ہے، اتصالات کے پاس ہے، اور وہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت بہتر لوگ ہیں، بہت بہتر لوگ ہیں، وہ انتقاماً کسی کو نہیں نکالتے۔ ان کو پتہ ہے، اگر میرا یہ یقین ہے کہ اگر اتصالات کے جو ہیں ارباب اختیار، میرا یہ یقین ہے کہ اتصالات کے جو ارباب اختیار ہیں، اگر انہیں پتہ چل جائے کہ 250 لوگ، ان کے پیچھے لوگ بھوک سے مر رہے ہیں، بے روزگار ہیں، اور اس دور میں جب پاکستان میں ایک عام آدمی کے لیے زندہ رہنا مشکل ہو رہا ہو، تو وہ ضرور اپنے فیصلے پر بھی نظر ثانی کریں گے۔ اور جو پی ٹی سی ایل کے ہمارے اپنے لوگ گئے ہوئے ہیں، جو اپنی تنخواہوں کو اپ گریڈ کرنے کے لیے، میں تو یہی کہوں گا، 250 بندے کی تنخواہ کا گلا دبا دیتے ہیں، ان سے تو کوئی توقع نہیں ہے۔ ایک ہی راستہ بچتا ہے، یا کورٹ کا، اگر ان کے ظاہر ہے کہ کورٹ کے اختیارات میں یہ تمام بنیادی حقوق آتے ہیں، ان کو وہاں سے ریلیف مل سکتا ہے۔ اور سر دست میرا یہ تھا آج کا ایک پروگرام کرنے کا مقصد کہ یہ روزانہ ہم سیاست کی بات بھی کرتے ہیں، اور مذہبی ماشاءاللہ چینلز بھی بہت ہیں،
اور یہ حکیموں کے نسخے بھی بڑے چلتے ہیں، دانشوریاں ہوتی ہیں۔ تو یہ 250 لوگ جن کے پیچھے کوئی 1500 ہوں گے، 2000 ہوں گے، ان کی آواز آپ تک پہنچانا اور شاید آپ کی وساطت سے ارباب اختیار تک پہنچ جائے تو ان کا کام بن جائے، وہ بچ جائیں، بیکاری ہونے سے بچ جائیں، بیمار ہونے سے بچ جائیں، کیونکہ ٹینشن اور یہ جو اعصابی تناؤ ہے اور جو بھوک ہے، بے روزگاری ہے، یہ مختلف بیماریوں حتیٰ کہ موت کا سبب بنتی ہے۔ تو آج کے لیے میرا یہ تھا پیغام ویلاگ کے ذریعے کہ پی ٹی سی ایل کے نکالے ہوئے بے ضابطگی کی بدولت، مطلب بے ضابطگی انہوں نے نہیں کی، ان کے ساتھ بے ضابطگی ہوئی بغیر کسی شوکاز کے۔ آج کے لیے میرا یہی تھا کہ پی ٹی سی ایل کے جو 250 ملازمین نکالے ہوئے ہیں ان کے پرسان حال بنیں، ارباب اختیار ان کی بات سنیں اور ان کی بھوک، افلاس، بے روزگاری، قسمہ پرسی کا احساس کریں، مداوع کریں، ازالہ بنیں۔ ملتے ہیں اگلے ویلاگ میں۔ اللہ حافظ۔